دیو رہنما ہمارے علماء ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، من صلی علیہ صلاۃ کتب اللہ لہ قراۃ والقراۃ مثل احد۔ فرمایا کہ جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے اللہ اس کے لیے ایک قرات لکھتا ہے، اور ایک قرات یہ احد پہاڑ کی مثل ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کے ہمارے مہمان مفتی محمد حسان رضا عطاری ہیں، وہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ کیسے مزاج گرام؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔ کچھ سوالات ہمارے پاس ویڈیو کی صورت میں موجود ہیں، تو دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ میرا نام محمد ریحان ہے اور دارالافتاء اہل سنت کے پروگرام میں مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے ایک مسلمان کا کیا عقیدہ اور کیا نظریہ ہونا چاہیے، اور جو لوگ عقیدہ ختم نبوت کے منکر ہیں ان کے حوالے سے ہمارا کیا عقیدہ اور کیا کانسیپٹ اور کیا نظریہ ہونا چاہیے، اور ان کے حوالے سے ہمیں کیا کانسیپٹ قائم کرنے چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔ جی، عقیدہ ختم نبوت، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین، آپ سب سے آخری نبی، اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امت کا یہ اجماعی عقیدہ ہے جو قرآن و سنت کی بالکل واضح تر نصوص سے، کہ جو اپنے ثبوت کے اعتبار سے بھی قطعی ہیں اور دلالت کے اعتبار سے بھی، یعنی جو ان سے معنی ثابت ہوتا ہے ان دونوں کے اعتبار سے وہ قطعی ہیں، یعنی ان میں کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ یہ آیات، ظاہر سی بات ہے قرآن کی آیت ہیں تو ان کا ثبوت یہ قطعی طور پر ہے، اور ان کا جو معنی ہے وہ بھی بالکل واضح ہے۔ اسی طرح احادیث طیبہ ہیں، تو ان تمام دلائل سے، یعنی قرآن، سنت اور اجماع امت کا جو اجماع ہے، ان تمام سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور خاتم النبیین کا معنی سب سے آخر میں آنے والے نبی، ٹھیک، جن کے بعد کوئی نبی نہیں۔ خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو بالکل واضح طور پہ فرما دیا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو اس قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کہ محمد تم میں سے کسی مرد کے والد نہیں ہیں، وہ تو اللہ کے رسول اور سب سے آخری نبی ہیں، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اس آیت میں جو خاتم النبیین کا کلمہ، جو لفظ استعمال ہوا ہے، اس کے بارے میں ساری امت، صحابہ کرام علیہم رضوان سے لے کر ہمارے دور تک اور ہمارے دور سے قیامت تک، اس پر ان کا اجماع ہے کہ خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زمانے کے اعتبار سے سب سے آخری نبی ہے۔ ٹھیک، آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا، آپ کی ذات پر جو نبوت کا دروازہ ہے وہ بند ہو چکا، یعنی آپ علیہ السلام کے بعد نہ کوئی نیا نبی آئے گا نہ آ سکتا ہے۔ ٹھیک، آنا تو یہ نہیں یعنی کہ ممکن بھی نہیں، آ چکا۔ جیسے مسیلمہ کذاب کے ماننے والوں نے یہ کہا کہ مسیلمہ کذاب کو انہوں نے نبی کہا، نعوذ باللہ، وہ جھوٹا نبی تھا، دجال تھا۔ اسی طرح اسود کے بارے میں کہا کہ یہ نبی ہے۔ اسی طرح اور جو دعوے کرتے ہوئے آئے ان کے بارے میں تو قبول کیا گیا، یہاں تک کہ قادیانی، غلام احمد قادیانی، اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ اللہ کا نبی، یعنی اس کو نبی مانا گیا، نعوذ باللہ۔ ایک تو ہے ماننا، ماننے والے تو کافر ہیں، ٹھیک، کہ یہ نبی ہے۔ یہ عقیدہ اور نظریہ رکھنا کہ آ سکتا ہے نہیں،
بلکہ آ سکتا ہے، آیا نہیں، آئے گا نہیں، لیکن ممکن بھی ماننا یہ بھی کفر ہے۔ یعنی اتنا اہم عقیدہ ہے، بالکل ظاہر یعنی سی بات ہے کہ اس کو ممکن ماننا یا اس کی تمنا کرنا، بالکل یعنی کوئی تمنا بھی کر رہے، دونوں صورت۔ مسئلہ یہ ہے کہ اصل میں ایک تو اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور خود اللہ جل شانہ کی ذات کو جھٹلانا ہے۔ یعنی جو یہ کہے کہ آ سکتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ کہے کہ اللہ کا اعلان نعوذ باللہ جھوٹا ہے۔ اللہ پاک تو اعلان فرمائے کہ نبوت کا دروازہ بند، آپ علیہ السلام سب سے آخری نبی، اب کوئی دوسرا نبی نہیں ہے، وہ کہیں نہیں آ سکتا ہے۔ اس کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ سچا نہیں ہو سکتا، اس کے اندر جھوٹ کا امکان پیدا کر دیا اس نے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 20 احادیث طیبہ جس میں آپ علیہ السلام نے خاتم النبیین ہونے کا اعلان آپ نے فرمایا، تو یہ عقیدہ ضروریات دین میں سے کہلاتا ہے۔ خود اللہ جل شانہ نے اس کا اہتمام فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا ببانگ دہل اعلان فرمایا، بالکل واضح الفاظ میں اعلان فرما دیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاتم النبیین ہونے کا اعلان فرمایا، اور ہر وہ بات کہ جو ممکن ہو سکتی تھی اس کا دروازہ بند کر دیا۔ صحیح۔ جیسے مثال کے طور پر آپ علیہ السلام نے بعض صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں کہ جن کے اندر اللہ پاک نے ایسی خصوصیات عطا فرمائی تھیں کہ جن خصوصیات کی بنیاد پر ہو سکتا کہ کوئی دعویٰ کر دیتا، آپ علیہ السلام نے منع فرما دیا، واضح فرما دیا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، لیکن نہیں ہے، اس لیے عمر نہیں ہو سکتے۔ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کی زبان سے بات نکلے تو آیات نازل ہو جاتی تھی، ان کے مشوروں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمل کیا کرتے تھے، وہ ذات گرامی جو اس قدر صلاحیتیں رکھتی ہیں، اس قدر خوبیاں رکھتی ہے، تقوی، پرہیزگاری، علم، ہر چیز ان کے اندر موجود، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرما دیا کہ یہ بھی نبی نہیں ہو سکتے۔ نہیں ہو سکتا۔ مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری فضیلتیں بیان کی، ان میں سے ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تم میرے لیے ایسے ہی ہو جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون، منزلہ ایسے ہو جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام، یعنی ہارون علیہ السلام جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں بنی اسرائیل کے اندر ان کے نائب مقرر ہوئے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر یعنی یہ خوبی بیان کی کہ ان کا مقام و مرتبہ ایسا ہی ہے، لیکن آپ علیہ السلام نے آپ کو شبہ کر سکتا تھا، ہو سکتا ہے کہ ہارون علیہ السلام یہ اللہ کے نبی ہیں، تو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہ اللہ کے نبی ہوں گے، تو واضح طور پہ فرما دیا لا نبی بعدی، میرے بعد دوسرا کوئی نبی نہیں ہے۔ نبی نہیں، کوئی شبہ پیدا ہونا اس کو بھی دور کر، اس کو بھی دور کر دیا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے تعلیمات ہیں۔ اسی طرح ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، آگے چلتے چلے جائیں تو ان صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے جب بھی ایسا کوئی معاملہ پیش ہوا تو انہوں نے ترجیح جس چیز کو دی وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس منصب جلیل کی حفاظت کو دی، کہ ہر طرح کی ترجیح اس کے لیے تھی۔ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا، تو اس عقیدے کی اہمیت یہ اس قدر زیادہ ہے کہ کسی بھی مسلمان کے اوپر مخفی نہیں ہے، اور جو بھی اس طرح کا دعویٰ کرتا ہے امت مسلمہ یہ ایک لفظ کے اندر بیک زبان یہ اعلان کرتی ہے کہ یہ بندہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ جو ہوش و حواس کے اندر پاگل ہو گیا ایک الگ بات ہے، ویسے تو ایسے دعوے کرنے والے آدھے پاگل ہوتے ہیں لیکن وہ کسی اور انداز میں ہوتے ہیں، لیکن جس کی عقل سلامت ہے اور اس نے اس طریقے سے دعویٰ کر لیا تو اس کے اوپر کوئی شک و شبہ نہیں کہ وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج، بلکہ علماء نے یہ تک فرمایا کہ من شک فی کفرہ وعذابہ فقد کفر، کہ جس نے ایسے کہ کفر میں شک بھی کیا، اس کے جہنمی ہونے کے حوالے سے شک بھی کیا، وہ بھی کافر ہو گیا۔ یعنی اس قدر اس طرح کے عقائد کی اہمیت ہوا کرتی ہے۔ ماشاءاللہ، یہ تو چند باتیں خلاصتاً عرض کی۔ قرآن پاک کی آیتیں پڑھتے جائیں تو کئی ایسی آیتیں بعض علماء نے تو جو جمع کی، اور اس میں تو کہا کہ جن سے صراحتاً وہ تو آیت مبارکہ خاتم النبیین، اسی طرح اور آیات مبارکہ جن سے استدلال کرتے ہوئے استنباط کرتے ہوئے جو عقیدہ ختم نبوت کا ثبوت ہوتا ہے، تو بعد نے اس کی تعداد 200 تک بیان کی کہ ایسی یعنی درجنوں آیات ایسی ہیں کہ جن سے عقیدہ ختم نبوت یہ واضح ہوتا ہے۔ اور احادیث کی طرف جائیں
تو سینکڑوں کی تعداد میں حدیثیں نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اچھا پھر صحابہ کرام علیہ مردوان کے معمولات کی طرف جائیں، آپ کتنے پختہ تھے، صحابہ کتنے پختہ تھے اس عقیدے کے حوالے سے، تو ان کی بھی ایسی قربانیاں ہیں کہ جو اپنی مثال آپ ہیں، یعنی سینکڑوں حفاظ جنگ یمامہ میں بطور خاص مسلمہ کذاب کے اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے اپنی جان کی قربانیاں دی ہیں اور اس کو واصل جہنم کیا۔ اور یہ اسود جو انسی تھا، یہ تو یمن میں، یہ تو جو واصل ہوا جہنم کے، یہ تو نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں تھا۔ جی، تو یہ عقیدہ ایسا ہے کہ جس کے بارے میں کوئی جو ہے کوئی اس حوالے سے تردد نہیں ہے، تردد نہیں۔ یعنی جو بھی اس کے برخلاف عقیدہ رکھے گا وہ بلا شک و شبہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں آپ کے مزید سوالات کی طرف۔ شجر کاری فقہی سوال ہے کہ کوئی ایسی جگہ ہوتی جہاں پہ منع ہوتی شجر کاری یا درخت لگانا؟ جی بالکل ہے، یعنی کوئی کسی کے گھر میں جا کے لگا دے ہاں، تو یہ تھوڑی اس کو اجازت دیں گے کہ وہ دوسرے کے گھر میں جا کے لگائے گا۔ مسجد کے اندر کوئی جا کے لگا دیتا ہے، اور مسجد کے اندر کوئی ایسی صورت نہیں ہے، یعنی بعض نادر صورتیں ایسی کچی زمین کے جس کی وجہ سے وہ مسجد گرنے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو وہ گاؤں گوٹ کی بعض مسجدیں ہوتی ہیں جس میں اس طرح کی اجازت ہوتی ہے، ورنہ بہرحال اس کی اجازت ہے ہی نہیں کہ مسجد کے اندر یوں درخت لگائے جائیں۔ تعمیر سے پہلے جو خارج مسجد میں لگائے گئے وہ ایک الگ بات ہے، تو یہ ہو گیا۔ اس طرح وقف کی اور جگہ ہو گئیں تو اس میں اس طریقے سے درخت لگانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اپنی جگہ ہے یا گورنمنٹ کی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ گورنمنٹ نے اس کی اجازت دی ہوئی ہے، کسی دوسرے ہی کی جگہ ہے اور وہ خود کہتا ہے کہ میری اس جگہ پر درخت لگا دیا جائے، پودا لگا دیا جائے، تو ٹھیک ہے وہاں پہ لگا سکتے ہیں، ورنہ دوسرے کی زمین کے اندر تصرف کرنے کی یہ اجازت نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، اور بل لگائیں بھی ایسی جگہ پہ جو کسی دوسروں کے لیے رکاوٹ بھی نہ بنے، بھلے زمین گورنمنٹ کی ہے، اب ہے کوئی عام شارع گزرنے کی جگہ، بعض اوقات درخت تو لگے ہوتے ہیں، اب لگا بھی دیا یا شروع سے ہی چلتے ہوئے آ رہے ہیں، پھر جب کاٹ چھانٹ نہیں ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی راستوں میں کبھی کبھی تکلیف کے باعث، بالکل بائک والوں کے لیے، گاڑی والوں کے لیے بھی ہوتا ہے، تو اس میں بھی یہ تمام اس میں یہ دو باتیں ہیں۔ نمبر ایک تو یہ کہ لگائیں ایسی جگہ پر جیسا کہ بیان ہوا کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور ظاہر ہے کہ یہ چیزیں ادارے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ کس جگہ پر لگانا ہوتا ہے، تو ان کی مشاورت سے لگایا جائے تو زیادہ اچھا ہے، اور دوسرا اس جگہ پہ لگائیں جہاں اس کا دھیان رکھا جا سکتا ہو، خیال رکھا جا سکتا ہو۔ پودا تو لگا دیا لیکن پودا لگانے کے بعد پتہ ہی نہیں کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، کہاں وہ پودا گیا اور کون اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ پودا ظاہر سی بات ہے چھوٹا سا ہوتا ہے اور اس کو جانور بھی چر سکتا ہے، پرندہ بھی اچک کے لے جا سکتا ہے، تو ایسے مقام پر لگائیں جہاں لگا کر اس کی آپ دیکھ بھال بھی کر سکیں اور اس کا اہتمام بھی کر سکیں، ایسے ہی لگا کے اسے چھوڑ نہ دیں۔ جی مزید سوال۔ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ جس طرح شریعت ضروری ہے کیا اسی طرح طریقت بھی ضروری ہے؟ شریعت جتنی ضروری ہے طریقت بھی اتنی؟ شریعت اصل ہے، بنیاد ہے، شریعت کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ زبردست۔ طریقت، یہ دیکھیں طریقت میں چند چیزیں ہوتی ہیں، یہ مختلف اس کو آپ نام دے سکتے ہیں۔ طریقت ایک تو جس کو ہمارے یہاں پیری مریدی کہتے ہیں، کہ کسی کا مرید بننا اور کسی کے سلسلے کے اندر داخل ہونا۔ طریقت دوسرے معنی کے اندر جو اعمال صالحہ، اخلاق صالحہ جو ہوتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زندگی گزارنے کے جو مختلف طریقہ کار ہیں ان کو بھی طریقت کہا جاتا ہے، آپ علیہ السلام کے افعال کو طریقت کہا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے جو زندگی گزارنے کے آداب ہیں، طریقہ کار ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہمیں ملتے ہیں، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو فالو کرتے ہوئے بزرگان دین رحمہم اللہ اجمعین کی حالات زندگی سے ہمیں حاصل ہوتے ہیں، تو یقیناً یہ وہ اعمال ہیں کہ جو بندے کو جنت کی طرف لے جانے والے ہیں۔ ایسے اعمال مفید ہوتے ہیں اور بعض اوقات ان اعمال کا کرنا یہ ضروری ہوتا ہے، ورنہ بندہ بسا اوقات خطا کے اندر پڑتا ہے، بسا اوقات گمراہی کے اندر پڑ جاتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ بندہ جو عقیدے اور نظریات ہوتے ہیں اس کے اندر بھی بسا اوقات خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے طریقت ان معنی میں یہ ضروری ہے۔ باقی رہا پیری مریدی کا جو سلسلہ ہے جس کو ہمارے یہاں عام طور پہ طریقت کہتے ہیں، یہ بھی انتہائی مفید ہے، اور بیعت کا جو ثبوت ہے یہ قرآن و سنت سے موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو خواتین کو بیعت کیا اس کے حوالے سے
سورہ ممتحنہ کے اندر آیت موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم ہوا کہ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، پھر وہ پوری سیریز ذکر کی کہ کن کن نیک کاموں کے اوپر اور برائیوں سے بچنے پر ان سے بیعت لینی ہے۔ یوں ہی صحابہ کرام علیہم رضوان اسلام پر بیعت کرنے کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مختلف نیک اعمال کے اوپر بھی بیعت یہ کیا کرتے تھے، اور وقتاً فوقتاً بیعت یہ ہوا کرتی تھی۔ یہ صحیح احادیث طیبہ کے اندر موجود ہے، تو اس کا ثبوت بھی موجود ہے اور اس کے فوائد بھی موجود ہیں۔ تو اگر کوئی کسی جامع شرائط پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے اور ان سے بیعت کرتا ہے تو اس کے بھی بے شمار فائدے اس کو حاصل ہوں گے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی نیک کاموں کے اندر اس کو مزید استقامت بھی حاصل ہوگی۔ تو وہ بھی بے فائدہ نہیں ہے، وہ مفید ہے۔ لیکن اصل وہی شریعت آپ نے اور طریقت ہے ہی اسی میں ہی، اس کتابیں ہیں، اسی کتابیں۔ اصل میں آج کل ایسا ہوتا ہے کہ پیری مریدی تو ایک بہت اچھی چیز ہے، جبکہ ظاہر وہ شریعت کے مطابق ہی ہو۔ بعض مقامات پہ ایسے ہیں یا بعض گدی نشین ایسے بن جاتے ہیں کہ وہ بعد میں اسی چیز کو اس طرف رخ موڑ دیتے ہیں کہ شریعت والے کوئی اور ہوں گے، طریقت والے اور ہوتے ہیں، اور وہ ان کا راستہ ہی وہ مطلب لوگوں کو ایک طرح کے شریعت کے خلاف کام کر کے بھی اور اس کو طریقت کا بہت اعلیٰ کوئی درجہ بھی بتا رہے ہوتے ہیں۔ یہ واضح طور پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف، اور جو اجلہ صوفیہ کرام ہیں ان کی تعلیمات کے سری خلاف ہے۔ بڑے بڑے آپ ائمہ دین کے حالات کو دیکھ لیں تو اول تو آپ کو کہیں بھی ان کے حالات کے اندر یہ چیز نہیں ملے گی، کبھی وہ آپ کو یہ کہتے ہوئے نہیں ملیں گے کہ شریعت اور ہے اور طریقت اور ہے۔ سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ وہ ہستی ہے کہ جو سید الطائفتین کہلاتے ہیں، اور آپ شریعت و طریقت دونوں کے امام تھے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام کسی پر مخفی نہیں ہے۔ آپ کی بارگاہ میں ایسے ہی لوگوں کے لیے عرض کی گئی تھی، وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ پہنچے ہوئے ہیں، ہمیں ان چیزوں کی حاجت نہیں ہے۔ تو اس پر سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مشہور جملہ اپنا فرمایا کہ صدقوا، سچ کا انہوں نے، وصلوا، وہ واقعی پہنچے ہوئے، ولیکن الی عین الی سقر، وہ لوگ جہنم تک پہنچے ہوئے، کہیں اور تک نہیں پہنچے ہوئے۔ سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بڑھ کر کون جو ہے وہ اللہ کا ولی ہوگا، کون صوفی ہوگا؟ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اسی طرح خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اب اولیاء کی پوری ایک ہسٹری نکالتے چلے جائیں، کہیں بھی آپ کو یہ کلمات نہیں ملیں گے۔ ان کی زندگی شریعت مطہرہ پر عمل سے آپ کو تعبیر ملے گی، ہمیشہ وہ اس پر عمل کرتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے اسلاف کے واضح طور پر یہ الفاظ موجود ہیں کہ ہمارا جو تصوف ہے وہ قرآن و سنت سے ماخوذ ہے، قرآن و سنت پر ہم چلنے والے ہیں۔ مشہور و معروف کتاب مصابیح السنہ، جس کے اوپر ہمارے یہاں مشہور ترین کتاب مشکات شریف جو ہے وہ مصابیح السنہ کے اوپر لکھی گئی ہے۔ مصابیح السنہ امام محی الدین بغوی رحمۃ اللہ تعالی کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ یہ امام بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کس وقت لکھی کہ آپ کے پاس صوفیہ کرام کی ایک جماعت آئی، انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں ایسی احادیث طیبہ چن کر الگ کر کے دے دیں کہ جس پر ہم عمل کر سکیں، وہ الگ سے نکال کے دے دیں۔ بہت ساری احادیث طیبہ ہیں، سب کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے، وہ احادیث نکال کے دیں، اس پر ہم عمل کریں۔ تو پھر وہ احادیث طیبہ انہوں نے نکال کے دی اور اس پر وہ پھر عمل کیا کرتے تھے۔ سیدنا عثمان حیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کیا نام ہے ان کا، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسی ہستی ان کے کلام سے، ان کے اقوال سے، ان کی باتوں سے استدلال کرتی ہے۔ ان کے حالات زندگی کے اندر یہ ذکر کیا گیا ہے کہ یہ ایک محدث صاحب کی بارگاہ میں احادیث طیبہ سننے کے لیے جایا کرتے تھے، حدیث سنتے تھے۔ تو ایک مرتبہ یہ حدیث سن کر آئے اور مسجد میں آ کر دو چادروں کے اندر نماز پڑھنے لگے۔ دو چادریں پہنی ہوئی تھی جیسے ہم احرام کے اندر پہنتے ہیں، تو ویسے پہن کے نماز پڑھنے لگے۔ اب وہ دور وہ تھا کہ جس میں باقاعدہ لباس اب اس چادروں والا نہیں ہوتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چادریں ہوتی تھیں، پھر اس کے کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ چادروں کا دور کم رہ گیا تھا، تو وہ چادریں پہن کے نماز پڑھنے لگے۔ تو ان محدث صاحب کے بیٹے اپنے والد صاحب کے پاس آئے اور کہا کہ کیا سیدنا عثمان حیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ عمرے کے لیے، حج کے لیے جا رہے ہیں؟ صحیح۔ تو بولے کیا ہوا؟ بولے وہ دو چادریں پہن کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اب وہ ان کے ذہن کے اندر یہ آئے کہ شاید عمرے پر جا رہے ہیں، حج پر جا رہے ہیں، اس لیے یہ یہاں مسجد کے اندر نماز کی ادائیگی کرنے کے لیے آئے دو چادروں کے اندر۔ تو ان کے والد صاحب نے بتایا کہ نہیں،
ان کا کہ بات یہ ہے کہ یہ جب مجھ سے کوئی حدیث سنتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا عمل کیا تو یہ اس پر فوری عمل کرتے ہیں. اور آج میں نے یہ حدیث بیان کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 چادروں کے اندر نماز ادا کی تو یہ فوراً گھر گئے 2 چادریں پہن کر آئے اور نماز ادا کر رہے. یہ ہمارے اسلاف، وہ اسلاف جن کا نام جو ہے وہ تصوف کی دنیا میں، ولایت کی دنیا میں ستاروں کی طرح طریقت میں بھی آدھا. کوئی بھی آپ کو ان کے اندر ایسا نہیں ملے گا جو آج کے دور کے اندر کہتے ہیں کہ لگے دم تو مٹے غم، کماوے لوگ تو کھاوے ام. یہ ان کا جو یہ نعرہ لگانے والے ہیں نا، اس طرح کے نعرے ان کے اندر نہیں ملیں گے آپ کو. اہل سنت کا اصلاً ان سے کوئی تعلق نہیں. ان لوگوں نے خامہ خامے اہل سنت کو بدنام کر کے رکھا ہے، مال کمانے کے ذریعے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہیں. جو صحیح عقیدے والے، صحیح نظریات والے، با عمل صالح پیر ہیں، انہی کی بیعت کرنا یہ ضروری ہے، ورنہ ایسا پیر ہو ہی نہیں سکتا. پیر کا مقصد اور بیعت کرنے کا فائدہ بھی نہیں ہے نا. پیر بنانے کا مقصد یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ اس سے وہ بونڈ کا آپ کو نمبر بتا دے گا، یا وہ آپ کو لاٹری کا نمبر بتا دے گا، یا وہ چھو منتر کرے گا اور آپ کی ساری مشکلات حل ہو جائیں گی. یہ تھوڑی مقصد ہے. بیعت اور پیری مریدی کا مقصد ہے کہ راہ سلوک کے اوپر، راہ ہدایت کے اوپر چلنا. وہ آپ کی تربیت کرتے ہیں، وہ آپ کو سمجھاتے ہیں. آپ کہیں بھٹکنے لگتے ہیں، ادھر ادھر ہونے لگتے ہیں تو آپ کو تنبیہ کرتے ہیں. تو جب وہ بندہ خود فاسق و فاجر ہوگا، خود راہ سے ہٹا ہوا ہوگا، خود علم اس کے پاس موجود نہیں ہوگا اور وہ خود عقیدے میں درست نہیں ہوگا، تو پھر آپ کی رہنمائی کیسے کرے گا وہ؟ تو اس کا اپنا عقیدہ نظریہ ٹھیک نہیں ہے تو وہ آپ کا عقیدہ نظریہ خراب کر دے گا. اس کے پاس علم نہیں ہے تو جب آپ راہ سے ہٹنے لگیں گے تو اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ راہ سے ہٹے ہوئے ہیں. آپ کی رہنمائی وہ کس طریقے سے کرے گا؟ خود وہ گناہوں سے بچتا نہیں ہے تو پھر وہ آپ کو گناہوں سے بچنے کی ترغیب کیسے کرے گا؟ آپ کو کیسے منع کرے گا اس سے؟ تو پیر بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ راہ ہدایت کے اوپر چلنا، راہ سلوک پر چلنا. اب معذرت کے ساتھ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی عقلیں صحیح سلامت ہوتی ہیں، لیکن ایسے موقع پر ان کی عقلوں پر پردے پڑ جاتے ہیں. وہ کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی کھو بیٹھتے ہیں. وہ دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا. ایک ذہن کے اندر بات بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، اس کے اوپر پھر عمل کرنا یہ شروع کر دیتے ہیں. اہل سنت کے یہاں پر پیری مریدی بالکل درست اور اچھا طریقہ کار ہے. ہمیشہ سے یہ چلتا ہوا آ رہا ہے. یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے دور سے، تابعین کے دور سے چلتا ہوا آ رہا ہے. لیکن بات وہی ہے کہ یہ وہی ہے کہ جو شریعت مطہرہ کے تابع ہو کر ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہوگا. اس سلسلے کے اندر کوئی بھنگ چرس نہیں ہوتی. اس سلسلے کے اندر کوئی ڈی کے نعرے نہیں ہوتے. اس سلسلے کے اندر کوئی بے نمازی، نمازوں کا چھوڑنا نہیں ہوتا. کوئی طریقت شریعت یہ الگ نہیں ہوتی، بلکہ طریقت ہمیشہ شریعت کے تابع رہ کر چلتی ہے. جتنے آپ کو اولیاء کے حالات اٹھا کر دیکھنے آپ دیکھ لیں، کبھی بھی ان کی زندگی کے حالات میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ وہ سوتے رہے ساری رات اور نمازوں کے وقت میں بھی سوتے رہے، وقت گزار کے کہتے رہے کہ ہم پہنچ گئے. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے ہم حالات بیان کرتے ہیں کہ اتنے سال تک جو ہے وہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہے. امام اعظم کے حالات اس طریقے کے بیان کرتے ہیں. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے حالات کس طرح کے بیان کرتے ہیں. کہیں پہ بھی یہ نہیں ہوتا کہ وہ ٹونوں کے سوئے ہوئے ہیں، ایسا کہیں پر بھی نہیں ہے. تو اگر یہی تھا تو پھر ان لوگوں کو بھی یہی کرنا چاہیے تھا، اور تاکہ پھر آگے والوں کو رہنمائی مل جاتی کہ بھائی ٹھیک ہے، جو اس طرح کے افراد ہوں ان کے پیچھے چلو، شریعت اور چیز ہے، طریقت اور چیز ہے. تو ایسا کچھ بھی نہیں. بڑی تفصیل سے آپ نے یہ وضاحت کی ہے. اور ناظرین کرام، مقصد یہی ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں اور ضرور دیکھیں جب پیر ہی اس راستے سے ہٹا ہوا ہے تو پھر کون سی آپ نے پیری مریدی آپ نے اختیار کی ہوئی ہے، اس کو ضرور دیکھا جائے. پیر ہمیشہ جامع شرائط ہو اور ہو وہی جو رہنمائی کرنے والا ہو، ہدایت کی طرف بلانے والا ہو. مرشد کا مطلب ہی یہی ہے نا کہ وہ اس طرف ہدایت کریں گے، رہنمائی کریں گے اور ان راستوں پر اپنے ارشادات سے وہ ہمیں چلائیں گے. نہ کہ یہ ہے کہ ان سے ہم کہیں کہ کوئی ہمارے ظاہری دنیاوی ہمارے کوئی کام کہیں سے بھی بن رہے ہوں تو ہم کہیں کہ بس ٹھیک ہے اسی کو اپنا پیر بنا لیں. تو ایسا بالکل ٹھیک نہیں ہے اور نہ ہی ان کے پاس جانا چاہیے. مزید کالوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میرا سوال ہے کہ فجر کی نماز سورج طلوع ہونے کے بعد کس نیت کے ساتھ پڑھیں گے؟ ہم قضا کی نیت کے ساتھ یا ادا کی نیت کے ساتھ؟ اور اس کے ساتھ ہم اشراق ملا کے پڑھ سکتے ہیں؟ مزید. میرا مسئلہ ہے، میری اپنی اولاد نہیں ہے نا، تو میں نے ابھی 22 سے بچی لی ہے چھوٹی نا، تو اس سلسلے میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ
اس کا میں ڈومیسائل یا سرٹیفکیٹ وغیرہ میں اپنے نام پہ بنوا سکتا ہوں؟ یہ معلومات کرنی تھی۔ جی سورج طلوع ہو گیا، آپ فجر کی کس نیت سے پڑھیں؟ اب تو قضا ہو گئی۔ جی سورج طلوع ہو گیا تو آپ کی نماز یہ قضا ہو گئی۔ اب سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ کے بعد نماز ادا کرنی ہے اور یہ قضا کی نیت سے پڑھنی ہے، اور اسی دن اگر آپ ضحوہ کبریٰ کے وقت سے پہلے، جس کو ہمارے یہاں زوال کا وقت کہتے ہیں عام طور پر، تو اس سے پہلے پڑھ رہے ہیں تو بہتر ہے کہ اس کے ساتھ آپ سنت فجر بھی پڑھیں، 2 سنتیں پڑھیں، پھر اس کے بعد فجر کے 2 فرض ادا کریں، یہ زیادہ اچھا ہے۔ اور اشراق چاش پڑھنا چاہتے ہیں تو بالکل اس کے ساتھ آپ اشراق چاش کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور نماز جان بوجھ کر اگر ایسا معاملہ ہو، اہتمام تو یہی ہونا چاہیے نا، کوئی عادت ہی بنائے کہ اشراق چاش بھی پڑھ رہا ہوں ساتھ یہ بھی پڑھ رہا ہوں ایک ساتھ، یعنی ایک تعداد ہوتی ہے بات کی کہ وہ فجر کو زور کے بعد ہی پڑھتے ہیں، اور کبھی کبھی مسئلہ ہی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ فجر ہم زہر کے ٹائم ہی پڑھتے ہیں، یعنی زہر پڑھ لی، آخر میں 2 نفل پڑھنے ہوتے ہیں، اس کی جگہ 2 فرض پڑھ لیتے ہیں فجر کے، یعنی اس کو اتنا آسان لے لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے قضا۔ ایسا ہے، بعض اوقات تو اس طرح کے سوالات بھی کرتے ہیں کہ آفیسز وغیرہ کے اندر ہوتے ہیں تو ساری نمازیں ملا کے عشاء کے بعد پڑھ لیتے ہیں، اللہ، ایسے بھی سوالات بعض اوقات آئے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز جو ہے وہ مومنوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے، اور فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ ان نمازیوں کے لیے برائی ہے کہ جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ تو اس کی ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ نمازوں کا وقت گزار کر اسے پڑھتے ہیں، تو جو وقت مقرر ہے اسی وقت کے اندر پڑھنا ہے۔ ایک نماز بھی اگر آپ جان بوجھ کر قضا کرتے ہیں تو آپ گناہگار کہلائیں گے، اور یہ بے نمازیوں کی صفت کے اندر آپ کو داخل کرے گی۔ تو ہرگز اس کی اجازت نہیں کہ جو آپ فجر کی نماز چھوڑ دیں اور پھر آپ یعنی چھوڑ کے اس طرح یعنی چھوٹ اس طرح جائے کہ اس میں آپ کی غفلت ہو، رات دیر سے سو رہے ہیں بہت زیادہ، آنکھ کھل بھی جاتی ہے تو سستی کاہلی کرتے ہوئے سو جاتے ہیں، اور یہ عادت بنا لیتے ہیں کہ اب اس کو ظہر کے وقت میں پڑھ لیں گے، تو سخت گناہگار ہوں گے۔ اس سے توبہ کرنا یہ ضروری ہے، نماز جس وقت میں مقرر کی گئی ہے اسی وقت کے اندر ادا کرنا یہ لازم ہے۔ دوسرا سوال ہے، اولاد نہیں ہے، کسی دوسرے سے گود لی ہے، اور بلکہ انہوں نے شاید اپنے بھائی سے بھائی سے بیٹی لی تو ہے۔ بھائی سے لیں یا کوئی بھی اور قریبی رشتہ دار، تو کیا پھر ولدیت میں اپنا ولدیت میں جو اصل والد ہیں انہی کا نام یہ لکھا جائے گا، کسی اور کا نام اس پہ نہیں لکھ سکتے، لکھیں گے تو گناہگار ہوں گے۔ اس میں کئی لوگ طرح طرح کے نا، پھر وہ سوال در سوال، نہیں تو بچے کی مستقبل کا مسئلہ ہے تو یہ مسئلہ ہے۔ اچھا، کچھ پچھلے دنوں ایک نے بھیجا کہ بچہ چونکہ تھیلیسیما والا ہے تو وہ کوئی دوسرے لے رہے ہیں، اس کو گود لے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم اس کی خدمت کریں گے، علاج کریں گے، ہم کرائیں گے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر والد کا نام لکھتے ہیں تو چونکہ والد کو ساتھ جانا پڑے گا، جب بھی بلڈ لگے گا کچھ اور، تو ہم اس وجہ سے نام لکھوا رہے ہیں، یعنی مختلف لوگوں نے اپنے طور پہ بنائے، یا کچھ حقیقی بھی عذر ہوتے ہیں، آزار ہوتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان تمام کے حل موجود ہوتے ہیں، کیونکہ واضح طور پہ فرما دی کہ ادعوہم لآبائہم، ان بچوں کو ان کے والد ہی کی طرف منسوب کرنا ہے، کسی اور کی طرف منسوب نہیں کر سکتے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کہلاتے تھے، زید بن محمد کہلاتے تھے، لیکن منع کر دیا گیا کہ اب ان کو نہیں کہا جائے گا بلکہ ان کے والد ہی کی طرف ان کو منسوب کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو حال یہ ہوتے ہیں کہ سرپرست کے خانے موجود ہوتے ہیں، صحیح، اس میں واضح طور پر یہ لکھا جا سکتا ہے کہ یہ فلاں اس کا سرپرست ہے، اسی کے ذریعے جو ہے یہ سارے کام ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس طرح چھپا تو لیتے ہیں اور اپنا نام لکھ دیں گے، فلاں کا نام لکھ لیں گے، پھر بعد میں چھپتا نہیں ہے اس طرح کا معاملہ۔ ایک وقت آتا ہے کہ جس میں جا کے پتہ چل جاتا ہے بچے کو، وہ ایک اچھا بڑا ہو چکا ہوتا ہے، یعنی یہ بچے سے بھی چھپایا جاتا ہے، بات چھپایا جاتا ہے، اور بعض اوقات اس کو پھر جھٹکا لگتا ہے جب اس کو پتہ چلتا ہے نا کہ میرے اصل ماں باپ نہیں ہیں، اصل ماں باپ کوئی اور ہیں، تو یہ اور اس کے لیے تکلیف کا سبب بن جاتا ہے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، شروع سے ابتدا سے ہی اگر اس کو ذہن دینا شروع کر دیں گے تو یہ مشکل نہیں ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ ایسے بہت سارے گھرانے ہیں جن کو ہم خود جانتے ہیں کہ انہوں نے اسی طرح بے اولاد ہونے کی وجہ سے بچے گود لیے اور اصل والد ہی کا نام لکھا، اور آہستہ آہستہ بچے کو بچی کو بتاتے رہے، ذہن میں اس کے ڈال دیا کہ والد فلاں ہیں اور آپ ہمارے پاس رہتے ہیں یا رہتی ہیں، تو الحمدللہ ایسا کوئی مسئلہ ان کو بعد میں بھی سکون اطمینان رہتا ہے۔ البتہ دودھ پلانے کے حوالے سے دودھ کا رشتہ قائم کر لینا چاہیے تاکہ آگے جا کر
پردے کے مسائل نہ ہو، کیونکہ آگے جا کے جہاں شرعی طور پر پردے کے احکامات آئیں گے، پھر چاہے وہ لڑکا رہنا بھی چاہے تو اب شریعت حکم دے گی کہ ان کو جدا کر دیا جائے۔ تو اب ذرا غور کریں کہ جو بچہ ایک ماں نے اپنا بیٹا سمجھ کر اور گود لے کر پالا ہے، اور وہ ایک ایسی سٹیج آئے کہ وہ اس سے جدا کر دیا جائے، تو یہ دونوں کے لیے تکلیف والا بہت معاملہ بن سکتا ہے۔ تو اس لیے دودھ کا ایسا رشتہ قائم ہو جائے کہ جو بھی میاں بیوی گود لے رہے ہیں، اگر بیٹی لے رہے ہیں تو شوہر کے لیے وہ کوئی ایسا دودھ کا رشتہ قائم ہو کہ یا تو ویسے ہی نسبی رشتہ ہو یا دودھ کا رشتہ قائم ہو جائے کہ جس کی وجہ سے ان کے آگے جا کر پردے کے مسائل نہ رہیں۔ اور اگر لڑکا گود لے رہے ہیں تو پھر اس بیوی کے لیے، اس اہلیہ کے لیے یہ مسائل ہو سکتے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ اہتمام پہلے سے کرنا چاہیے۔ اس کے لیے دارالفتہ اہل سنت سے آپ رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ بعض کا سوالات بھی ہوتے ہیں کہ کس کا دودھ پلانے سے یہ دودھ کا رشتہ قائم ہو سکتا ہے اور کہاں دودھ کا رشتہ قائم نہیں ہو سکتا۔ ظاہر بچہ دودھ تو پیے گا، کسی نہ کسی کا، عورت کا، خاتون کا پیے گا، لیکن یہ پیچیدگیاں بعض اوقات ہو سکتی ہیں، تو اس کے لیے دارالفتہ اہل سنت پہ آپ فون کر کے رابطہ کر سکتے ہیں۔ مزید مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ میری کلر کی دکان ہے، اس میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں میں کہ اس میں کوئی چیز، کوئی کلر کا ڈبہ اگر 1000 روپے کا ہے اور وہ میں اس کو 1000 روپے کا بیچتا ہوں نقد میں، اور اگر اسی میں کلر کے کوارٹر کو 1100 روپے کا بیچوں ادھار میں، تو یہ کیا درست ہوگا؟ برائے مہربانی رہنمائی فرما دیں۔ جی، یہ مسئلہ الحمدللہ کئی مرتبہ ہم بیان کر چکے ہیں، نقد اور ادھار کی خرید و فروخت کا کہ کمی بیشی کے ساتھ کس طرح جائز ہو سکتا ہے۔ اس میں اصل یہ ہے کہ جس وقت آپ اس کو بیچ رہے ہیں اس وقت کا اعتبار ہوگا۔ اس میں دو چیزیں آپ کو یہ ضروری ہیں کام کرنا۔ اول تو آپ نے قیمت ایک مقرر کرنا ہوگی، یعنی اسے ادھار بیچ رہے ہیں تو آپ اس کو بتا دیں کہ بھی میں ادھار بیچ رہا ہوں اور آپ کو اتنے کا بیچ رہا ہوں۔ جیسے آپ نے 1000 اور 1100 کا فرق بتایا، تو ایک قیمت ادھار دیتے ہوئے آپ یہ کہہ دیں کہ بھئی میں 1100 کا آپ کو یہ دوں گا۔ اور دوسرا وقت مقرر کرنا ضروری ہے کہ کتنی مدت میں وہ پیسے آپ کو واپس کرے گا، کتنے وقت کے اندر یہ قیمت آپ کو ادا کر دے گا۔ تو مثال کے طور پہ آپ کو 1 مہینے کے ادھار پر یہ چیز میں 1100 کی دے رہا ہوں، اگر آپ یوں کر کے بیچ دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، یعنی بھلے وہ نقد کے اندر 1000 کی بک رہی ہے، آپ جب ادھار بیچنے کے لیے جا رہے ہیں تو وہ 1500 کی، 2000 کی آپ اسے دے سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے پھر آپ کو ایک ہی قیمت مقرر کرنا پڑے گی جس وقت آپ بیچ رہے ہیں، اور دوسرا وقت مقرر کرنا یہ ضروری ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ کلر کے تفصیلی بھی بڑے احکامات ہوتے ہیں، بعض کا ان کے اندر انعامی کوپن بھی نکلتے ہیں، کچھ اور بھی، اس میں بھی کافی مسائل ہوتے ہیں۔ وہ ظاہر ہے کہ ایک پورا سلسلہ ہے یہ، اور اس میں تو دھوکہ دہی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، نہ جاننے والوں کو پتہ نہ ہو کہ اس کے اندر کلر کا کوپن ہے یا نہیں ہے، ٹوکن ہوتا ہے پورا اس کے اندر، اس کے پیسے نکلتے ہیں۔ بسا اوقات جو رنگ کرنے والے گھر پر آتے ہیں تو وہ اسی طرح کے معاملات کرتے ہیں کہ جا کے وہ خود خرید کے لے کر آئیں گے رنگ کا ڈبہ، اور اس میں سے مالک کو بتاتے ہی نہیں کہ اس کے اندر سے جو ہے وہ کوپن نکلا ہوا ہے، ٹوکن نکلا ہوا ہے۔ اس طرح کے بہت سارے جو گھپلے ہیں وہ کیے جاتے ہیں اس کے اندر۔ اس کی بھی رہنمائی ضروری ہے۔ کچھ ایسے میں سے میں چاہوں گا چلیں کچھ مختصراً اس کے بھی جوابات ہو جائیں۔ 1 گھنٹہ اگر کوئی ڈیوٹی سے لیٹ آیا تو اب ملازم کی آدھے دن کی تنخواہ کاٹنا کیسا ہے؟ جائز نہیں ہے، جتنی دیر اس نے تاخیر کی ہے اتنی دیر ہی کی تنخواہ کٹے گی۔ ٹھیک ہے۔ جمعہ کے خطبہ کے دوران بات چیت کرنا کیسا ہے؟ ناجائز ہے، بالکل جائز نہیں ہے، خاموشی کے ساتھ خطبہ سنا جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اسلامی بین نماز میں کہاں پر ہاتھ باندھے گی؟ وہ سینے پر ہاتھ باندھیں گی۔ عورت کے لیے اصل جو معاملہ ہے وہ ہے ستر کا، جس کام کے اندر ان کے لیے زیادہ ستر پوشی ہو وہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو وہ حدیث مبارکہ کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل ذکر کیا گیا ہے، وہ عورتوں کے لیے علماء نے محمول کی ہے کہ وہ سینے کے اوپر ہاتھ باندھیں۔ مردوں کے لیے مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث مبارکہ موجود ہے جس میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا تذکرہ موجود ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ ناظرین کرام، اپنے پروگرام ملاحظہ کیا، ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین متین کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر درست طریقے سے ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم
ان کی بارگاہ